الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم گرامی قدر احباب، دوستوں بزرگوں، ہم سب خوش نصیب ہیں، ہم خوش وقت ہیں کہ ہم یہاں پر عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر جلوگر ہیں، جس کی صدارت آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول لخت جگر فاتح قادیہ مامور من الرسول السیدنا پیر مہری علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پیر طریقت حضور پیر سید حسام الدین جیلانی مدد اللہ العالی سجادہ نشین آستان عالیہ گولڈ شریف، آپ اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں اور محمد احمد کورکوٹا کے اندر محفل پاک میں تشریف لے کر آنے والے مسلمانوں مبارکباد کے مستحق ہو، کیونکہ یہ محافل یہ وہ محافل ہیں کہ جو بعنوان میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہوا کرتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے جب اپنا تعارف کرانا چاہا، کفار نے پوچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ہمیں جس طرف بلا رہے ہیں ان کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے حضور علیہ السلام کو جو اپنا تعارف کرایا تو رب ذوالجلال نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ یہاں پر میں تمام سامعین و ناظرین کی توجہ چاہتا ہوں، تعارف اللہ اپنا کروا رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرما دیتا اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ رب ذوالجلال نے جب اپنا تعارف کرایا تو واسطہ محمد مصطفیٰ کو رکھا۔ رب نے فرمایا قل، یہ قالا یقولو سی امر ہے، قل محبوب آپ فرمائیں، محبوب لب کھولے بیان فرمائیں، کیونکہ آپ کی زبان وہ ہے جو آج خود گویا نہیں ہوتی، آپ کی زبان پر وہی کچھ جاری ہوتا ہے جو رب ذوالجلال کی منشا ہوا کرتی ہے۔ رب نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ جب اللہ عز و جل نے اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے بھی محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات کو ایمان ملا، حضور علیہ السلام کے صدقے جنت ملے گی محمد مصطفیٰ کے صدقے۔ تو پھر جب کبھی جہاں کہیں بھی حضور علیہ السلام کے نام پر محافل میلاد انعقاد پذیر ہوا کرے تو خوش ہو کر دلوں سے قدورتوں کے پردے ہٹا کر چہروں کے اوپر حشاشت کے پھول کھلا کر ان محافل میں آیا کرو، کیونکہ یہ وہ محافل ہیں کہ جہاں کہیں بھی یہ محافل
انعقاد پذیر ہوا کرتی ہیں، اللہ عز و جل ان محافل پر اپنے فرشتوں کے ہاں بیٹھ کر اللہ اظہار مسرت فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک روز مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوئے، حضور تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر، تو حضور کے اصحاب مسجد نبوی میں ہلکا بگوش ہو کر بیٹھے تھے اور کچھ ذکر کر رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے، کچھ نہ کچھ وہ افعال میں لگے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ وقت نماز کا نہیں تھا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی نماز کا وقت نہیں تھا، مگر اصحاب محمد مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے۔ تو حضور نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے اصحاب یہاں پر تم کیوں بیٹھے ہو؟ اصحاب نے فرمایا قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنا علینا بک یا رسول اللہ۔ اصحاب محمد نے اپنے بیٹھنے کا مدعا بیان کیا کہ آقا یہاں پر ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی یاد کر رہے ہیں، حمد و ثنا ہم اپنے رب ذوالجلال کی کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ دین اسلام عطا فرمایا، اسلام کے عطا ہونے پر ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر آپ کے ذریعے احسان جلیل کیا، احسان عظیم کیا، ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہو؟ یہاں پر احمد پور گھوٹا کے اندر بیٹھنے والوں، یہاں پر ہمارے بھی بیٹھنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، نہ کہ کھانا کھانا نہیں ہے۔ وہ کہ یہ کھانا بھی لنگر محمد مصطفیٰ ہے، یہ لنگر غوث الورا ہے، یہ لنگر پیر مہری علی شاہ ہے، یہ لنگر بھی پاکیزہ ہے، یہ محفل بھی پاکیزہ ہے، یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل کے اندر بیٹھنے والا بندہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوا کرتا۔ اگر اس محفل کے اندر گناہگار آ جائے توبہ کی نیت سے اپنے گناہ بخشوا کر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ عز و جل کی حضور گریہ کر کے اس محفل کے اندر بیٹھ کر اولاد رب ذوالجلال سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بے اولاد کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان محفل پاک کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے محبوب کی رضا کا طلبگار ہو، اللہ اسے اور اپنے حضور کی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ محفل ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس روز جب حضور علیہ السلام کا یوم میلاد 12 ربیع الاول تھا، اللہ تعالیٰ نے کون عالم خلق کے اندر تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ بیٹے عطا فرمائے تھے۔ یہ محفل عام نہیں۔ اصحاب محمد نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اس محفل کے اندر جہاں پر مسجد نبوی کے اندر بیٹھنے کا ہمارا مقصد فقط دو تھے، ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور ہم آپ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر احسان کیا، حضور ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ میں تمہارے اوپر کوئی الزام لگا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تم سے قسم اٹھوانے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اپنے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے اندر فخر کر رہا ہے۔ یہ محفل میلاد فخر خدا بند تعالیٰ کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ محفل حضور پیر سید حسام الدین حسام جیلانی دامت برکاتہم العالیہ رات کو آپ فرما رہے تھے کہ جتنی خوشی کے ساتھ بندہ حضور علیہ السلام کی محفل کا انعقاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اور کرم فرماتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کا معمول تھا، آپ ہر روز
ہر سال حضور علیہ السلام کا میلاد منایا کرتے تھے. سال میں ایک روز آپ حضور علیہ السلام کا میلاد منایا کرتے تھے. تو دوستو بات یاد رکھو، دل سے قدورتوں کو نکال کر، آنکھوں سے بوسے محمد مصطفیٰ کی پٹی کو ہٹا کر، حضور علیہ السلام کے عشق میں مچل کر، محمد مصطفیٰ کے ترانے پڑھتے ہوئے حضور علیہ السلام کے میلاد منایا کرو کہ یہ وہ میلاد ہیں کہ جن کی بدولت اللہ اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ انہی میلاد مصطفیٰ کی بدولت جنت کے اندر قرب محمد مصطفیٰ بھی عطا فرماتا ہے. شاہ عبد الرحیم دستگیری رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا، آپ ہر سال حضور علیہ السلام کا میلاد منایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں ایک سال ایسا آیا کہ میرے اوپر غربت نے ڈورے ڈالے، میں غریب ہو گیا. آپ فرماتے ہیں میرے پاس اتنا مال نہ رہا کہ جس مال سے میں خوش ہو کر کافی ہجوم کو جمع کر کے حضور علیہ السلام کا پیارا میلاد منا سکتا. آپ فرماتے ہیں میرے گھر میں بھونے ہوئے چنے تھے سیاہ رنگ کے. آپ فرماتے ہیں کہ رات کو میں اپنے گھر میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھ کر، حضور علیہ السلام کے عشق میں ڈوب کر میں نے حضور کا میلاد کیا. میں نے صرف حضور علیہ السلام کی میلاد کے اوپر چنے خراج کی تھی. آپ فرماتے ہیں رات ہوئی، میں سویا، میرا مقدر جاگا، کیا دیکھتا ہوں حضور علیہ السلام کی ذات مبارک جلوگر ہے. حضور کے سامنے تحائف کے انبار لگے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہی چنے جن چنوں کے اوپر میں نے آقا کریم علیہ السلام کا میلاد کیا تھا، وہی چنے حضور کے سامنے تھے. ان چنوں کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ تبسم فرما رہے تھے، اور حضور بھی چنوں کو اپنے جد اللہ والے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہے تھے. اور حضور علیہ السلام کا یہ عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندہ خوشی کے عالم میں آقا کریم علیہ السلام کا میلاد مناتا ہے، اللہ کا نبی اس عمل پر خوش ہو جاتا ہے، دو جاتا ہے. اس کے اوپر اللہ کا کرم ہو، حضور کی رحمت ہو، تو حضور علیہ السلام کا میلاد منایا کرو. کوئی پوچھے دلیل کیا ہے؟ آج کل یہ پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے، ایسا جواب دو بھائی. ارے اللہ کے بندے، اس سے بڑی اور کیا دلیل مانگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بدولت اتنی بڑی کائنات کو وجود بخش دیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقتک. اے موسیٰ، اگر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا اور میں نے حضور کی امت کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اے موسیٰ میں کائنات کو وجود ہی نہ بخشتا، اے موسیٰ اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا. یہ حضور علیہ السلام کی میلاد کے اوپر بے شمار دلیلیں ہیں. جو تمہیں کہے میلاد مصطفیٰ منانا شرک و بدعت ہے، اسے یہ کہہ دیا کرو ارے جا، میں کہتا ہوں تجھے شرک و بدعت مبارک، ہمیں محمد مصطفیٰ کا میلاد مبارک. آج کل بہت سے ملا حضور علیہ السلام کی آج کے بارے میں بدزبانی گویا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی کوئی گناہگار آل ہے، گناہگار ہے، وہ افضل نہیں ہے، وہ باعث تکریم نہیں ہے. میں اسے بتانا چاہتا ہوں حضرت ثابت بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته وهو يقول ايها الناس من ابغضنا اهل البيت حشره الله يوم القيامه يهوديا فقلت يا رسول الله وان صام وصلى قال عليه الصلاه والسلام وان صام وصلى. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اے لوگوں سن لو، جس نے ہماری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا قیامت کے روز وہ یہودیوں کی صف پہ کھڑا ہوگا.
حضور کی اہل بیت کے ساتھ بخش، یہودیت کی طرح قیامت کے روز کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک طرف تو مسلمانوں کی صفیں ہوگی، ایک طرف یہودیوں کی صفیں ہوگی۔ میں تجھے کہتا ہوں چاہے تیری مرضی ہے تو یہودیت کی صف کو چوز کر لے، چاہے تیری مرضی ہے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کے اندر آ جا۔ تو میں کہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ غلاموں نے پوچھا، آخری بات ہے، غلاموں نے پوچھا آقا اگر وہ روزے رکھے، اگر وہ نماز پڑھے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نماز بھی پڑھتا ہو، مفہوم ہے، روزی بھی رکھتا ہو، میری یاد کے ساتھ بخش بھی رکھتا ہو، قیامت کے روز وہ یہودیوں کے صف میں کھڑا ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری اس مختصر سی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ باقی دعوا یا الحمدللہ۔